ہم بستری کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کا طریقہ جانتے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کریں کہ آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ نیت دل میں کرنا بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک 3 بار دھوئے۔ اس کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طرح سے دھوئے، چاہے وہاں گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو، اسے اچھے سے دھوئے۔ اس کے بعد وضو کرے، پورا وضو کرے، جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرے۔ 3 بار کلی کرے، پانی حلق تک پہنچنا چاہیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور 3 بار ناک میں پانی ڈالے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور 3 بار چہرہ اور ہاتھ دھوئے، جیسے وضو میں کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو آخر میں اپنے دونوں پیر دھوئے۔ اب سر پر 3 بار پانی اس طرح ڈالے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، تھوڑی سی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، بالوں کی جڑ میں پانی پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے۔ پہلے سیدھے کندھے پر 3 بار پانی ڈالے، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی ڈالے۔ یاد رکھے، غسل کے 3 فرض ہے، ان کے بنا غسل نہیں ہوتا۔ پہلا ہے کلی کرنا، اس طرح کہ پورے منہ میں پانی پھر جائے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک نرم جگہ ہے ناک کی وہاں تک پانی پہنچائے۔ اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح پورے بدن پر پانی بہائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اور کچھ ضروری باتیں یاد رکھے کہ غسل کے دوران کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ننگا نہانا منع ہے۔ بنا وجہ پانی زیادہ ضائع نہ کرے۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ ضروری باتیں جو غسل کے وقت یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ اگر آپ نے انگوٹھی، رنگ یا چوڑیاں پہنی ہیں تو انہیں ہلا کر ان کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کان کے چھید میں اور ناف یعنی کہ بیلی بٹن میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ انگلی سے پانی پہنچائے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اور ہاں، اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، اسی لیے نیل پالش ہٹانا لازمی ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ جب تک انسان ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کر سکتا، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یا اس کی تلاوت کرنا، مسجد میں داخل ہونا یا کعبہ کا طواف کرنا، یہ سب وہ بنا غسل کے نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، فرض کے علاوہ اگر ان سنتوں پر عمل کیا جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ دونوں ہاتھ کو پہلے دھونا، پھر نجاست کو صاف کرنا یعنی کہ گندگی کو صاف کرنا، پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا۔ اب آتے ہیں کچھ سوال جواب پر، جیسے کہ کیا ننگے سر نہا سکتے ہیں؟ جس کا جواب ہے ہاں، لیکن پردے میں نہانا بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا غسل کے بعد وضو ضروری ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں، غسل کے بعد وضو اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے بال کھولنا کب ضروری ہے؟ عورتوں کے لیے اگر چوٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، بال کھولنا ضروری ہے۔